ایک عدالتی فیصلے نے اس ملک کا تختہ الٹ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہے سپریم کورٹ آف نیپال کی، جس نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے مطابق حکومتی فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے تقریباً 26 سوشل میڈیا ایپس کے اوپر پابندی لگا دی گئی، جن کے اندر فیس بک، ایکس اور یوٹیوب بھی شامل تھے، اور ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ کیونکہ آپ نے حکومت کے ساتھ رجسٹریشن نہیں کی، اس لیے آپ پر پابندی لگا دی جائے گی۔ جنریشن زی نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ نیپال کے نوجوانوں کا تو ویسے ہی برا حال تھا، چاہے وہ نیپوٹزم ہو یا بے شمار کرپشن۔ نوجوانوں نے ایک نئی کمپین کا آغاز کر دیا، جس کے مطابق جو بھی سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور اعلیٰ افسران کے بچے تھے ان کو نیپو کڈز کہہ کر بلایا جانے لگا، کیونکہ یہ نیپو کڈز سوشل میڈیا کے اوپر اپنی عیاشیوں کو بار بار دکھاتے تھے۔ تو اس سوشل میڈیا کمپین کے تحت ان کو نیپو کڈز کہہ کر بلایا جانے لگا اور ان کی عیاشیوں کو ایکسپوز کرنے لگا، چاہے وہ بیرون ملک کے دورے ہوں، ملک کے اندر عیاشیاں ہوں، نئی نئی گاڑیاں اور پراپرٹیز ہوں یا کچھ بھی، ان لوگوں کے خلاف ایک باقاعدہ کمپین چلائی گئی۔ اسی وجہ سے حکومت نے فیصلہ کرتے ہوئے ان تمام سوشل میڈیا اداروں کو کہا کہ آپ اپنے اپنے آفیسز نیپال کے اندر لے کر آئیں، حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ کریں، تاکہ کوئی بھی ایسا مواد جو نیپو کڈز کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف یا پھر ان اعلیٰ افسران کے خلاف ہوگا اس کو ریگولیٹ کیا جا سکے۔ لوگوں کو پھر بھی ایک امید تھی کہ جب اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا، ان کو امید تھی کہ شاید عدالت ان کو انصاف فراہم کرے گی، لیکن جب سپریم کورٹ آف نیپال نے بھی یہ فیصلہ دے دیا کہ واقعی ان سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگے گی، تو جین زی نے اپنا فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا۔ یہ ملک بھر کے اندر ان کرپٹ افسران کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ایک ایسا احتجاج ریکارڈ کروایا جس کی وجہ سے تمام تختہ ہی الٹ گیا۔ وزیر اعظم کی کابینہ ٹوٹ گئی، وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا اور ملک ایک دم سے نئے دہانے پر آ کر کھڑا ہوا۔ ہسٹری ہمیشہ ان جین زی لوگوں کو یاد رکھے گی اور دکھائے گی کہ کس طریقے سے نوجوان کسی بھی ملک کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کچھ بھی ہونا ممکن ہے۔